بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، زندگی کے رہن سہن میں، غرض ہر جگہ پر آپ علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں نہ ملی ہو۔ عبادات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت زیادہ رہنمائی بھی فرمائی اور اعتدال بھی سکھایا، اور عبادات کے فوائد بھی آپ نے ارشاد فرمائے، اور اسی طرح سے عبادات کے طریقے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ کبھی کسی بات کو بڑی اہمیت سے آپ نے ذکر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات کہنا چاہتے تو آپ صحابہ کو جمع فرما لیا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وعظ کا جس طرح سے ہمارے یہاں دن مقرر ہوتے ہیں اور ہم دن متعین کر دیا کرتے ہیں، ایک تو جمعے کا خطبہ ہوا کرتا تھا اور اسی طرح سے نکاح کا جو خطبہ ہوا کرتا تھا اس میں بھی پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ساری باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی اہم بات سامنے آتی تو آپ علیہ السلام جمع فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو پھر بھی فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو پھر بھی آپ نے فرمایا آمین۔ یہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین 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 کہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، جو بات آپ نے ارشاد فرمانی تھی وہ آپ ارشاد فرما چکے اور آپ فارغ ہو گئے، تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے یہ کلمات سنے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے یہ کلمات نہیں سنے، آپ نے یہ کلمات آج ارشاد فرمائے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھا کرتے تھے، جو مقصد کے سوال ہوتے تھے وہ پوچھا کرتے تھے، عمل کی نیت سے پوچھا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو شوق دلانے کے لیے کبھی کبھی آپ سوالیہ انداز میں کوئی چیز پوچھتے تھے کہ دیکھیں اس کا جواب کس کو آتا ہے، کس کو معلوم ہے۔ تو یہاں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بس یہی کلمات ارشاد فرمائے آمین کے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آج ہم نے آپ کی مبارک زبان سے یہ کلمے سنے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ الفاظ کہے کہ بعدن
لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جو رمضان کو پائے اور اس کے گناہ نہ بخشے جا سکے۔ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو رمضان المبارک کو پائے اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، وہ تباہ ہو جائے۔ تو اس پر میں نے کہا آمین آمین۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ کی طرف سے بخشش کے اور مغفرت کے اتنے فیصلے ہیں، اتنے فیصلے ہیں۔ روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور پھر آخری دن میں اللہ پاک اتنوں کو آزاد کرتا ہے کہ جتنا پہلے رمضان سے لے کر اس وقت تک جہنم سے آزاد ہوئے، اتنوں کو ایک ساتھ اللہ پاک آزاد فرماتا ہے۔ اور اللہ پاک چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس امت کی بخشش ہو جائے، ہر شخص بخشا جائے، مغفرت ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنا نظام بدل دیا۔ کیسے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کروا دیے، اور شیاطین کو جھگڑوا دیا، اور اسی طرح سے آواز لگانے والے فرشتوں کو اتار دیا۔ وہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والے آگے آؤ، اور یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے پیچھے ہٹ جا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انتظام ہوا اللہ کی طرف سے تاکہ مسلمانوں کا مہینہ، یہ مبارک مہینہ، یہ بابرکت بن جائے اور ہر شخص کی تاکہ بخشش ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح سے مزید اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے اتارے جو ایمان والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ افطار اور سحر کے وقت وہ آمین کہتے ہیں۔ اور مزید اللہ کا احسان یہ ہوا کہ نیکیوں کی قیمت اللہ نے بڑھا دی، نیکیوں کی قیمت بڑھ گئی۔ کیسے؟ کہ فرض 70 فرضوں کے برابر اور نفل فرضوں کے برابر ہو گئے، اور پھر پہلا عشرہ اس کی الگ رحمتیں اور برکتیں، دوسرا عشرہ اس کی علیحدہ رحمتیں اور برکتیں، اور تیسرا عشرہ تو کیا ہی کہیے علیحدہ رحمتیں اور برکتیں، اور وہ اعتکاف کے زمانے کے ساتھ بے پناہ برکتوں کو لے کے تیسرا ہفتہ آتا ہے، تیسرا عشرہ آتا ہے۔ تو اتنی رحمتوں کا فیضان، اتنی رحمتوں کا اللہ کی طرف سے بہاؤ اور پھیلاؤ ہے، اتنی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک ہوا چلتی ہے صبح سویرے سویرے، اور وہ ہوا سب کو پہنچتی ہے، اور ہر چھوٹے اور ہر بڑے اور ہر امیر اور ہر غریب، ہر ایک اس فائدہ ہوا سے مستفید ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس مبارک مہینے سے ہر انسان مستفید ہوتا ہے، مگر محروم اور بد نصیب ہے وہ آدمی جو اس کو پا کر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ تو ہم روزانہ اپنا احتساب کرتے رہیں کہ کہیں ہمارا شمار ان بد نصیب لوگوں میں تو نہیں ہو رہا ہے۔ آدھا رمضان گزر گیا، کہیں میرا شمار ایسے بد نصیب لوگوں میں تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو رمضان کو پائیں اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکیں۔ رمضان المبارک کا مہینے میں اللہ پاک کا نظام بدل گیا، مگر میں نے اپنی زندگی کو ابھی تک کیوں نہیں بدلا؟ میرے گھر کی زندگی ابھی تک کیوں نہیں بدلی؟ میرے گھر میں یا میری اپنی زندگی میں جو پہلے جھوٹ لایانی فضولیات تھی وہ اب بھی موجود ہیں، جو پہلے کھانے میں بے احتیاطی تھی وہ بے احتیاطی اب بھی موجود ہے، جو پہلے پہننے میں سونے میں جو بے احتیاطی تھی وہ بے احتیاطی اب بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں رمضان سے مستفید نہیں ہو رہا۔ ایک پرچہ دو۔ تو اس لیے اپنا احتساب کرتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو، ڈرتے بھی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ نکل جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے، یہ مہینہ نکل جائے اور ہم غافل رہ جائیں، اور ہم عید کی تیاریوں میں لگ جائیں اور ہماری بخشش نہ ہو پائے۔ ہم عید کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے اور ہماری بخشش نہ ہو، اور آخری عشرہ تو ہم نے خریداری میں گزار دیا مگر اپنی بخشش کی فکر نہیں۔
عید کے جوڑوں کی فکر کی، اپنی بھی، بچوں کی بھی، بچیوں کی بھی، سب کو جوڑے دلوا دیے اور سب کو سب کچھ پہنا دیا، ہر ایک کی ہر چاہت پوری کی، مگر جو اللہ کی چاہت تھی وہ تو نہیں پوری ہوئی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی وہ تو نہیں پوری ہوئی۔ جس مبارک مقصد کے لیے یہ رمضان المبارک دیا گیا تھا وہ عظیم الشان مقصد تو ہم سے رہ گیا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں آمین کہا۔ حضرت جبریل نے بد دعا دی کہ تباہ ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کو پائے اور گناہ نہ بخشوائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ بد دعا دینے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اور بد دعا کس جگہ پر ہو رہی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس، جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ دعا کرنے والے سید الملائکہ ہے، اور جس جگہ کی جا رہی ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں۔ تو آپ تصور تو کرو، آپ کو اللہ نہ کرے کوئی آدمی کہے میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تیرے لیے بد دعا کر رہا ہوں، یا میں جناب ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر تیرے لیے بد دعا کر رہا ہوں۔ ایک عام آدمی کی بد دعا سے آدمی ڈر جاتا ہے، اللہ نہ کرے کیا معلوم کہ اللہ کا بندہ میرے لیے کیا بد دعا کر دے گا، تو آدمی نرم پڑ جاتا ہے۔ اب یہاں بد دعا کرنے والے حضرت جبریل ہیں، آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا اس دعا یا بد دعا کی قبولیت میں کوئی تردد اور شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ شخص بیچارہ یہ رمضان سے محروم ہو گیا، اور پھر اسی طرح سے مزید بھی آپ نے فرمایا، دوسری بار جب آمین کہا اس کی وجہ بتائی، تیسری بار آمین کہا، دوسری بار آمین کہا تو ارشاد فرمایا وہ بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ سکے۔ اتنا بخیل آدمی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے، درود بھی نہ پڑھ سکے، اور تیسری مرتبہ جب آمین کہا تو اس پر ارشاد فرمایا کہ تباہ ہو جائے وہ آدمی بھی کہ جو والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ اللہ اکبر۔ والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اور یہ ماں باپ اس کی جنت کا ذریعہ نہیں بن پائے۔ کتنی محرومی کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں اور اوپر سے رمضان بھی آ گیا۔ رمضان بھی بخشش کا سبب ہے اور ماں باپ کی خدمت بھی بخشش کا سبب ہے، اور تیسرا درود شریف کی کثرت بھی بخشش کا سبب ہے۔ تو بتاؤ کتنے اسباب اس کے پاس ہیں، مغفرت اور بخشش کے کتنے اسباب ہیں۔ ایک شخص کہیں سفر پہ جاتا ہے، آپ اس سے پوچھتے کہ ہاں راہ سفر ہے، خرچ ہے؟ جی ہاں الحمدللہ، مطمئن ہوتا ہے، وہ پر امید ہوتا ہے کہ اتنا خرچ میرے پاس موجود ہے۔ تو یہ آخرت کا سفر ہے، ہم آخرت کی صرف سفر کر رہے ہیں، اور آخرت کا زیادہ راہ ہے یہ رمضان المبارک، یہ آخرت کا زیادہ راہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت یہ آخرت کا زیادہ راہ ہے، اور درود شریف کی کثرت یہ آخرت کا زیادہ راہ ہے۔ یہ راستے کا سفر ہے، اس سفر کے بغیر ہم نہیں جا سکیں گے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ تین باتیں جس کو آپ نے آمین کہا اور حضرت جبریل نے بد دعا کی ہے، کہیں یہ باتیں ہمارے اندر نہ پائی جائیں۔ ہم اس حدیث پر بار بار اپنے آپ کو پرکھیں کہ دیکھیں اس مبارک رمضان سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں کہ آخری عشرے میں ایک شب جو لیلۃ القدر کی ہے وہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔
اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام وہ آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب زمین پر اترتے ہیں تو جو آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، قیام میں کھڑا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس کو آ کر سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ ساری رات اسی طرح سے رہتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ اترے ہوئے ہیں اور یہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں اور اسی طرح سے ان سے مصافحے کر رہے ہیں۔ یہ خصوصی اللہ کا ایک انتظام ہوا ہے، یہ لیلۃ القدر والی رات ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو فرشتے حضرت جبریل سب سے کہتے ہیں اب چلو واپس چلو۔ پھر فرشتے حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا اپنے بندوں کے ساتھ اس رات میں؟ اللہ نے کیا اپنے بندوں کے ساتھ کیا اجر عطا فرمایا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے سب کو معاف کر دیا مگر 4 اشخاص کو نہیں معاف کیا۔ سب کو معاف کر دیا، کتنوں کو معاف نہیں کیا؟ 4 اشخاص کو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم دیکھیں کہیں ان 4 میں کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار تو نہیں ملوث، ان 4 گناہوں میں کوئی ہمارا بیٹا تو نہیں پایا جا رہا ہے، ان 4 گناہوں میں کہیں میں تو نہیں ہوں، یہ 4 گناہ یا ان میں سے کوئی ایک میرے اندر تو نہیں ہے۔ یہ بدنصیبی اور محرومی اور رمضان سے محروم ہو جائے آدمی تو فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو شراب کا عادی، مدمن خمر، شراب کا عادی، وہ نہیں بخشا جائے گا جب تک شراب سے توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے گھر کا احتساب کرو، نوجوان نسل کا احتساب کرو، کیا کیا نشوں میں مبتلا ہے، کن کن منشیات میں آج لڑکے مبتلا ہیں اور نئے نام دے کر حرام چیزیں پیتے ہیں، حرام چیزیں کھاتے ہیں۔ نام بدلنے سے چیز کا حکم نہیں بدلتا، وہ حرام ہی رہتی ہے۔ بری صحبتوں کے ساتھ رل مل کر کیا کچھ یہ نہ معلوم ہماری نئی نسل کن برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر رمضانوں کی راتوں کے اندر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ دن تو روزہ رکھ لیتے ہیں اور رات کو جناب دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں، دور نکل جاتے ہیں اور پھر وہاں ہوٹلوں میں کھانے، اور کھانے کے بعد نہ معلوم کیا پینا کیا کچھ ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ خواتین کی ذمہ داری ہے، اس مبارک مہینے میں گھر میں پاکیزہ کھانے کا انتظام کریں، اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کا نام لے کر آپ سحری بنائیں، اللہ کا نام لے کر آپ اپنے ہاتھ سے افطاری بنائیں، اس لیے کہ آپ نے دن میں نیک اعمال کیے ہیں، آپ نے نمازوں کی پابندی کی ہے، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، آپ کے نیک اعمال کا اثر کھانے کی ان اشیاء پر پڑے گا۔ اور اگر کسی فاسق اور فاجر اور بد آدمیوں کے ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا، پکی ہوئی افطاری، پکی ہوئی سحری آپ گھر میں لاتے ہیں تو وہ آدمی جن اعمال کا کرنے والا ہوگا اس کے اعمال بد کا اثر کھانے پینے کی چیزوں پر پڑے گا۔ آدمی صرف کھجور سے نہ افطار کر لے، آج نہیں بنا پائی ہیں پکوڑے، آج نہیں بن پائے ہیں چنے، آج نہیں بن پایا جناب فلاں، آج فلاں شے نہیں بن سکی۔ کیوں؟ خواتین مشغول تھیں، عبادت میں مشغول تھی۔ ارے مردوں کو، جوانوں کو خوش ہونا چاہیے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، گھر والیاں وہ تو عبادت میں مشغول تھیں، اس لیے افطار نہیں کروا پائی، اس لیے اچھا افطار نہیں بنوا پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افطار کیا تھا؟ وہ کھجور اور پانی تو ہوتا تھا، یہ لمبے چوڑے تکلفات تو نہیں تھے۔ آج گھر میں نہیں بن پایا، جا بیٹا باہر سے پکوڑے لے کے آ جا، جا بیٹا باہر سے سموسے لے کے آ جا۔ وہ کن ہاتھوں سے پکتا ہے، کن ہاتھوں سے پکایا جاتا ہے وہ آپ نہیں جانتی ہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ اگر آپ وہ سب منظر دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تو کبھی بھی اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو آپ یہ باہر کے کھانے نہ کھلائیں۔
تو اس لیے یہ تو خواتین کا کام ہے کہ گھروں کے اندر کھانے کا نظم ایسا بنے، اور ماں کا کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کھانے کا نظم ایسا بنائے جس طرح سے اپنی اولاد کے کپڑوں کی فکر کرتی ہے، کپڑے اس کے گندے نہ ہوں، استری کیے ہوئے ہوں، اور جسم اس کا گندا اور خراب نہ ہو۔ اسی طرح سے ماں کو فکر کرنی چاہیے کہ میرے بیٹے کی روحانیت تباہ نہ ہو، میرے بیٹے کی روحانیت نہ تباہ ہو۔ یہ نہیں معلوم ابھی یہ تراویح کے بعد نکلا ہے، کن دوستوں کے ساتھ گیا ہے، کہاں گیا ہے، اور کیا کچھ کھائے گا، کیا کچھ پیے گا، اور کیا کچھ فضولیات اور لغویات بولے گا، نہ معلوم کتنی محرومی ہو کر کے آ جائے گا۔ فکر ہونی چاہیے، جیسے جان کی فکر کرتی ہو، بیٹا گیا کہاں ہے، اچھا جی فلاں کے ساتھ ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، فلاں کے ساتھ ہے، پتہ چلا مطمئن ہو گئی ہو۔ کیا یہ نہیں پوچھا کہ کیا کھایا بیٹا، کہاں سے کھا رہے ہو؟ کیا آپ جانتی ہو کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ جو ذکر فرمایا، اور جو وہ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے 309 سال کے بعد، تو انہوں نے ایک کو کچھ سکے دیے کہ جاؤ جا کے بازار سے کچھ کھانے پینے کی لے آؤ چیز، لیکن جملہ سنیے گا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جاؤ جا کے پاکیزہ صاف ستھرا کھانا لے کر آنا۔ کسی نیک آدمی کے ہاتھ کا بنایا ہوا جو بھی لانا ہے، پاکیزہ کھانا لے کے آنا۔ ہم تو ٹیسٹ چیک کرتے ہیں بھائی، ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ بنانے والا کون ہے، صحیح العقیدہ ہے نہیں ہے، نیک آدمی ہے نہیں ہے، نمازی ہے نہیں ہے، روزے دار ہے نہیں، اس سے ہمیں کیا غرض ہے؟ کھانے کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے، چونکہ ہم ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، اس لیے ہم ٹیسٹ ہی دیکھتے ہیں، ہمیں اس کھانے کے اندر ظلمت نہیں دکھائی دیتی، ہمیں نورانیت نہیں محسوس ہوتی۔ جس کے پاس اندر خود اعمال کا ذخیرہ ہوتا ہے، انہیں نورانیت محسوس ہوتی ہے، انہیں نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے یہاں دعوت دی، اور رات کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رکتے ہیں، استاد شاگرد ہیں، اور رات کو جو پانی رکھا وضو کے لیے، اور وہی صبح دیکھا تو پانی اسی طرح سے رکھا ہوا ہے۔ بچیوں نے سوال پوچھا ابو سے کہ آپ کہتے تھے یہ میرے استاذ ہیں، تو انہوں نے تو پتہ نہیں تہجد بھی نہیں پڑھی ہے، اس لیے کہ پانی تو ہم نے رات کو رکھا تھا وہ اسی طرح سے ہے۔ چنانچہ بچیوں نے سوال کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ مہمان کے لیے آداب میں سے یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے آخر میں تھوڑا سا بچا لے، جس سے میزبان کو اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہ سیر ہو گیا ہے، پیٹ بھر کے کھانا اس نے کھا لیا ہے۔ انہوں نے تو کچھ نہیں چھوڑا۔ تو بچیوں نے سوال کیا، تو سوال پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کھانے میں اتنی نورانیت تھی، اتنا پاکیزہ اور نورانی کھانا تھا، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا کھانا اور ان کے گھر کا پکا ہوا، اور ان کی پاکیزہ اور نیک صالح بچیوں کا اور گھر والوں کے ہاتھوں کا، اس میں نورانیت کیوں نہ ہو، اس لیے فرمایا میں نے ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑا، ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑا۔ میرے عزیزو، کسی کے آج کھانے کو ہم چلے جاتے ہیں، یار شاندار ٹیسٹ تھا، یار بہت بہترین کھانا بنایا آپ نے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں نورانیت محسوس کرا دے اس کھانے پہ، اللہ اس کھانے کی نورانیت ہمیں محسوس کرا دے کہ جس ماں بہن نے بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر، اور کھانے کے دوران بار بار اللہ کا نام لیا، افطار سحر میں اللہ کا نام اس نے لیا، اور آٹا گوندتے وقت، اور اسی طرح سے ہانڈی میں چمچے چلاتے وقت، اور اسی طرح سے سبزی کاٹتے وقت، ڈالتے وقت، ہر جگہ پر اس نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھی، تو اس پڑھنے کا اثر کھانے پر آئے گا، اور جو جو کھائے گا اس کے اندر نیکی پیدا ہوگی، نیکی پیدا ہوگی۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہا، عبادت ریاضت کا تذکرہ ہوا تو بیٹے نے ماں نے کہا بیٹا تو جو کچھ کر رہا ہے نا اس میں میرا بھی کردار ہے، اس مقام اور منصب پر جو بیٹھا میرا بھی کردار ہے۔ بیٹے نے کہا ماں آپ کا کیا کردار ہے؟ عبادت تو میں کرتا ہوں۔ تو چند دن گزرے تو بہرحال سمجھانا مقصود تھا، دیکھا تو وہ عبادت میں کیفیت ہی نہیں ہے،
وہ جی نہیں لگتا، وہ یکسوئی نہیں نصیب ہوتی، وہ اللہ سے مانگنے کا جو موقع ملتا تھا وہ مل ہی نہیں رہا۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، اور اماں کے پاس آئے، ماں آج کل تو کیفیت ایسی ہو گئی ہے، نہ دعاؤں میں جی لگتا ہے، نہ نمازوں میں جی لگتا ہے، نہ ذکر و تلاوت میں جی لگتا ہے، وہ جو یکسوئی اور وہ لذت جو تھی وہ لذت تو ختم ہو گئی۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو کہہ رہا تھا کہ یہ سارا میرا کام ہے، میں نے بچپن سے لے کر آج تک کبھی آپ کو بغیر وضو کے کھانا بنا کر نہیں کھلایا، ہمیشہ باوضو ہو کر میں آپ کو کھانا آپ کے لیے بناتی تھی، لیکن جب سے آپ نے یہ جملے کہے میں نے وضو کرنا چھوڑ دیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے وضو چھوڑنے پر اتنا اثر ہو گیا کہ عبادت کی لذت ختم ہو گئی۔ تو جو کھانا گناہوں کے ساتھ پکے گا پھر کیا حشر ہوگا، کیا حشر ہوگا، وہ کتنی ظلمت پیدا کرے گا، کتنا بعد اور کتنی دوری پیدا کرے گا۔ تو اس لیے میری درخواست ہے بچوں کو باہر نہ جانے دیا کرے، جوانوں کو باہر مت چھوڑا کرے، مت چھوڑا کرے، اور اگر جائیں بھی تو تاکید کیا کرے بیٹا صاف ستھری جگہ سے، کسی نیک آدمی کے پاس سے، کسی اچھے آدمی کے پاس سے، کسی دیندار آدمی کے پاس سے چیز خریدنا۔ اور خاص طور پر کوئی شک نہیں گیس کی بھی مشکل ہے، رات کو روٹیوں کا بھی مسئلہ ہے، میں تو یہ بھی کہوں گا اس میں بھی کوشش کرے اپنے ہاتھوں سے بنوائے، نظم بناؤ نا، گھر کا نظم بناؤ، ہر شے کا متبادل ہو سکتا ہے۔ یہ ہی ہم خواتین اپنے گھروں میں اگر ہمتیں کر لے اور وہ اپنے گھر کی تمام چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلائیں تو اس کے اثرات منتقل ہوں گے اور معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ خاص درخواست ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ 4 لوگ، ان میں سے ایک وہ ہے جو شرابی ہے، نشے کا عادی ہے، منشیات کا عادی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی لیلۃ القدر میں۔ اور نمبر 2 عاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کا نافرمان اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 3 وہ شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، جو قطع تعلق کرنے والا ہے۔ اور نمبر 4 جو دل میں کینہ رکھنے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان 4 لوگوں کی بخشش لیلۃ القدر والی رات میں نہیں ہوتی۔ ان 4 لوگوں کی، شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، دل میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ذرا اپنا احتساب کریں کہ ان 4 میں کہیں میرا شمار تو نہیں ہے، یا میرے گھر کا کوئی فرد ان 4 برائیوں میں مبتلا تو نہیں ہے۔ بیٹے بیٹیاں ماں باپ کی نافرمانیاں کرتی رہتی ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی، تہجد بھی پڑھ رہی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی نافرمانی بھی چل رہی ہے، تو اس کا کیا اثر آئے گا عبادت پر؟ اور پھر فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، یعنی اگلے دن عید ہے، آج چاند ہو گیا، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام والی رات۔ اور یہ رات تو ہمارے یہاں تو ساری کی ساری بازاروں کی نظر ہو جاتی ہے، یہ انعام لینے کا وقت تھا، ہم بازاروں میں چلے گئے، خواتین بازاروں میں چلی گئیں۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک فرشتوں کو اتارتا ہے جو راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انسانوں اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق ان فرشتوں کی آواز کو سنتی ہے، اور وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ عیدگاہ کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں اور واپس آ رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سناتے ہیں اللہ پاک نے تمہارے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ آواز لگتی ہے آج کی رات میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ ہے لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ، جو مانگنا ہے مانگ لو، آج میں تمہیں عطا کروں گا، آج میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ آج میں کافروں کے سامنے اپنے بندوں کو رسوا نہیں کروں گا، بس میں آج سب کو بخش دوں گا، تم ہاتھ تو اٹھاؤ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔
یہ چاند رات، تو چاند رات بھی مشغول ہونا ہے عبادت میں. یہ نہیں کہ اب تو جناب شوال کا چاند نظر آ گیا جی اب تو رمضان ختم ہو گیا. انعام ملنے کا وقت وہی ہے، وہی رات ہے، اسی میں انعام ملتا ہے. تو اس لیے ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ جن گناہوں پر بخشش نہیں ہوتی، اور آخری عشرے کو ضائع نہ کریں. اور آخری عشرہ اعتکاف کا ہے. خواتین اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں. اور گھروں کی جو مسجدیں ہیں، گھر کی مسجد کون سی ہوتی ہے؟ گھر کے اندر ایک کمرہ اور اس کمرے کا ایک خاص حصہ، یہ عورت کی گھر کی مسجد ہے. یہ گھر کی مسجد ہے. ایک جگہ گھر میں متعین ہونی چاہیے نماز کے لیے. نماز روم متعین ہونا چاہیے. ہر شے کا روم ہے، نماز روم کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ متعین کرتے تھے. وہ جو گھر کی مسجد ہے وہی عورت کے لیے اعتکاف کی جگہ ہے. وہ وہاں ہی اعتکاف کرے گا. وہاں ایک چادر باندھ لے اور وہاں جناب اعتکاف کی نیت سے وہاں رکے اور یہ نیت کرے کہ میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کر رہی ہوں. اس حصے سے وہ باہر بغیر ضرورت کے نہ نکلے. اور ضرورت وضو کرنے کی ضرورت ہے، بیت الخلاء جانے کی یہ ضرورت ہے، بس اس ضرورت کے علاوہ باہر نہ نکلے، وہاں ہی رہے. اور وہاں گھر والے اگر اس کے پاس سارے بیٹھ کر روزہ افطار کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر لایانی نہیں ہونی چاہیے، فضولیات نہیں ہونی چاہیے، لغویات نہیں ہونی چاہیے. ایک غیر اعتکاف اور اعتکاف دونوں میں فرق ہونا چاہیے. ایک یہ ہے کہ سب اولادیں اور بہن بھائی سب ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے رمضان کے علاوہ، اور ایک ہے اعتکاف کے زمانے میں ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں. تو آج اعتکاف میں اور غیر اعتکاف کے زمانے میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. جس طرح سے بے تحاشا اور بے تکلف گفتگو غیر رمضان میں ہوتی ہے دسترخوان پر، آج نہیں ہونی چاہیے، اس وقت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اماں جان اعتکاف میں ہے، کیونکہ بڑی باجی ہماری اعتکاف میں ہے، کیونکہ خالہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں. تو اس طرح سے پتہ چلے کہ واقعتاً یہ اعتکاف ہو رہا ہے. تو اعتکاف کے کچھ مسائل بھی ہیں، وہ سارے میں نے یہاں پرچے پر ڈال دیے ہیں، لکھ دیے ہیں. اور اس پرچے کے اندر باقی چیزیں بھی ڈالی ہیں کہ کن کن لوگوں کو اللہ پاک محروم کر دے گا رمضان کی مغفرت اور بخشش سے. اس کا اہتمام کریں، اسے پڑھیں، اسے دیکھیں اور اعتکاف کیجئے. اور ہر گھر کے اندر، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی خاتون اعتکاف بیٹھے. اگر 3 عورتیں ہیں تو جناب ایک اعتکاف بیٹھ جائے، 2 گھر کے کاموں کو دیکھیں، باری باری اعتکاف بیٹھے، ایک سال ایک سال دوسری، ایک سال تیسری. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات ہمیشہ اعتکاف کرتی تھی، ہمیشہ اعتکاف. اور جس گھر کے اندر مرد ہیں تو مردوں میں سے بھی ایک آدمی اعتکاف کو وقت دے. قربانی ہے نا. ہر اعتبار سے یہ سیزن ہے، ہر اعتبار سے یہ سیزن ہے. کمائی کا بھی سیزن ہے، اور نیکی کی کمائی کا بھی تو سیزن ہے، پیسے کی کمائی کا بھی تو سیزن ہے. پیسے کی کمائی کا سیزن تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، مگر نیکی کی کمائی کا سیزن کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اور اگر جو اعتکاف کے لیے اپنے کام کو آگے پیچھے کر دے گا، اللہ پاک اس کو بھوکا نہیں چھوڑے گا. ہاں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وہ خوف زدہ کرتا ہے کہ نہیں کیا ہوگا، تو اعتکاف میں بیٹھ گیا تو دکان کیسے چلے گی، تو اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پیچھے کارخانہ کیسے چلے گا. یہی تو کام ہے کمائی کے. تو بھائی یہی کام تو نیکی کی کمائی کے بھی ہیں، یہی تو امتحان ہے. اسی چیز کا نام ہے امتحان کہ دونوں چیزیں عروج پر آ گئی ہیں. نیکی کا بھی عروج آ گیا ہے اور پیسے کا بھی عروج آ گیا ہے. اب انسان کی ترجیحات ہے کہ یہ کیا ترجیح کس کو اختیار کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما. اے اللہ نماز تراویح کو قبول فرما. اے اللہ اس محنت کو قبول فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما. اے اللہ زکوٰۃ کو صدقات کو صحیح مصرف میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زکوٰۃ و صدقات کو فطرانے کو صحیح مصرف میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. فدیے کی رقوم کو صحیح مصرف میں پہنچانے کی اے اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ پاکیزہ مال میں سے، حلال مال میں
سے صدقے کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی آخری راتوں کے اندر اے اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ جو تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے رمضان کے آخری عشرے میں محرومی کے متعلق بتلایا، اے اللہ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اے اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وسلم۔